اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظرہ فاطمہ آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں لائیو فن تعلیم و تربیت، کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے ہمیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اپنے الفاظوں میں بیان کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اس کی ادائی کو پوری فکر ہونی چاہیے، ورنہ سخت گرفت کا اندیشہ ہے۔ اس ذمہ داری میں والدین اور اساتذہ کے ساتھ اگرچہ پوری ملت، معاشرہ اور مملکت بھی شریک ہیں، لیکن براہ راست ذمہ داری والدین اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں کو اس ضمن میں سب سے زیادہ فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ خصوصاً آج کے حالات میں تو اس طرف غیر معمولی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ معمولی سی غفلت نہایت خطرناک نتائج سے دوچار کر سکتی ہے۔ خدا کا شکر ہے، صورتحال کی سنگینی کا اب کسی حد تک احساس ہو چلا ہے اور مختلف اداروں اور جماعتوں کی انفرادی و اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ جو ادارے ٹھٹرے تھے انہیں تقویت بہم پہنچائی جا رہی ہے، جو اپنوں کی سرد مہری اور دوسروں کی تنگ نظری کا شکار ہو چکے تھے انہیں از سر نو زندہ کیا جا رہا ہے۔ نئے اداروں کا قیام عمل میں آ رہا ہے، صوبائی اور شبینہ مکاتب کھولے جا رہے ہیں، غرض زندگی کے کچھ آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ ملت کی ضروریات کے لحاظ سے اگرچہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی کم اور انتہائی ناکافی ہے، لیکن جن محدود وسائل و ذرائع کے ساتھ جن زحمتوں اور دشواریوں میں گھر کر یہ کام انجام پا رہا ہے اسے بسا غنیمت ہی کہا جا سکتا ہے۔ صحیح تعلیم و تربیت کے بندوبست میں یوں تو متعدد دشواریاں پیش آ رہی ہیں، لیکن مندرجہ ذیل ان میں خاص ہیں۔ نئے اداروں کے لیے موزوں استاذہ نہیں ملتی۔ جن استاذوں سے کام لیا جا رہا ہے ان کی اکثریت فن تعلیم و تربیت سے ناواقف ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا پورا تعاون حاصل نہیں ہوتا۔ ادارہ جو کچھ سکھاتا پڑھاتا ہے عموماً اس پر پانی پھیر دیتا ہے۔ انہیں مشکلات کو حل کرنے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کو مؤثر بنانے میں مدد دینے کے لیے یہ کتاب تربیت جو دی گئی ہے، اس میں بچوں کی نفسیات، تعلیم کے اصول، تدریس کے طریقے، تربیت کے ڈھنگ، مدرسے کے انتظام، تعاون کے حصول کی صورتوں وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور کوشش بھی کی گئی ہے کہ زبان آسان اور سلیس انداز بیان عام فہم اور شگفتہ ہو۔ اساتذہ، والدین اور تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے تمام حضرات کے لیے یکساں دلچسپ اور مفید ہو۔ تعلیم و تربیت سے متعلق تمام اہم مباحث پر روشنی پڑ جائے۔ حتی الامکان اصطلاحی الفاظ اور علمی انداز بیان سے گزیر کیا جائے۔ جو ہدایات یا مشورے دیے جائیں وہ قابل عمل ہوں۔ صحیح تعلیم و تربیت کا احساس ابھرے اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حق انجام دینے کی فکر لاحق ہو۔ والدین اور اساتذہ کی کوششوں کے نتیجے خیز ہوں اور بچوں پر ان کے تحمل سے زیادہ بوجھ نہ پڑنا چاہیے۔
ان کوششوں میں ہم کہاں تک کامیاب ہو سکے ہیں، اس کا فیصلہ ناظرین ہی کر سکتے ہیں۔ اہل علم حضرات سے استدعا ہے کہ وہ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں محروم نہ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس حقیر پیشکش کو قبول فرمائے اور پیش نظر مقصد کے لیے مفید بنائے، آمین۔ تعلیم و تربیت۔ شادی کے بعد ہر جوڑی کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جلد اس کی گود بھری ہو۔ دیر ہوتی ہے تو سوجتن کرتا ہے، روتا گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، منتیں مانتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ خدا خدا کر کے نخل آرزو بار آور ہوتا ہے، دل کی کلی کھلتی ہے اور مانگی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کی گود بھرتا اور مسرت کا سامان کرتا ہے۔ عزا خوشی کے شادیانے بجاتے اور احباب ہدیہ تبرک پیش کرتے ہیں۔ بچہ بلا شبہ اپنے ساتھ بے شمار مسرت لاتا ہے، اس کے ساتھ گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کی پیاری پیاری صورت اور کامنی سی مورت سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ والدین اپنے جگر گوشے کو پھولتا پھلتا دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ غالباً ان کے لیے اس سے بڑی کوئی مسرت نہیں ہوتی۔ ماں دن کا سکھ اور رات کا چین قربان کر کے بھی خوش رہتی ہے۔ صورت دیکھتے ہی باپ کی ساری الجھنیں کافور ہو جاتی ہیں۔ والدین ہی پر کیا موقوف بچوں کے معصوم چہرے اور ان کی بھولی بھالی باتیں کس کا دل نہیں موہ لیتی۔ کون ہے جو انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا؟ سنجیدہ سے سنجیدہ آدمی بھی بچوں کی معصوم حرکتوں پر بے ساختہ مسکراتا ہے۔ جنت کے ان پھولوں کے لیے جو کھلنے سے ہر گھر میں رونق اور ہر چمن میں بہار آ جاتی ہے، چاروں طرف مسرت کی ہوائیں چلتی ہیں، خوشبو پھیلاتی اور ہر ایک کو گدگداتی ہیں۔ پودے لہلہاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں اور پھول ہنستے ہیں۔ غرض ہر طرف فرحت و انبساط کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر یہ غیر معمولی مسرت بلا وجہ نہیں ہے۔ جنت کا یہ پھول صانع حقیقی کی صناعی کا شاہکار اور انمول تحفہ ہے۔ اس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، والدین کے مابین تعلقات استوار اور رشتے مستحکم رکھنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالی نے غیر معمولی کشش اور جاذبیت رکھی ہے۔ اس سے مل کر آنکھیں ٹھنڈی، قلب مطمئن اور غم غلط ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خاندان کا تسلسل برقرار رہتا ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ مستقبل میں اس سے طرح طرح کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسا بیش بہا تحفہ اور ایسی نعمت غیر مترقبہ پا کر کون بد نصیب مسرور نہ ہوگا، مگر مسرتوں کے ساتھ بچہ بے شمار ذمہ داریاں بھی لاتا ہے۔ خوش دلی سے اس کو پالنا پوسنا، شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا، ہمدردی و دلسوزی سے اسے سکھانا پڑھانا، تدریج سے پسندیدہ عادات ڈلوانا، مختلف مواقع کے آداب بتانا، مہذب طور طریقے سکھانا، عقائد کو نکھارنا، اعمال کو سدھارنا اور اخلاق کو سنوارنا، صحت و عافیت اور ترقی کا و کامرانی کی فکر کرنا، یہ سب وہ اہم ذمہ داریاں ہیں
جو بچے کے ضمن میں والدین پر عائد ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی باپ ایسا ہو جسے ان ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور وہ ان سے عہدہ برآ ہونے کی وجہ سے خواہش نہ رکھتا ہو۔ اپنی اولاد پر جان چھڑکنا یہ تو ایک فطری تقاضا ہے۔ جان بوجھ کر کون غفلت اور کوتاہی کرے گا؟ باپ ہی تو وہ ہستی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی بڑھ کر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایسے خوش نصیب کم ہی ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے اور جو اپنی ذمہ داریوں سے کم حق عہدہ برآ ہو پاتے ہیں، کیونکہ تنہا خواہش ہی سے تو سارے کام نہیں بن جاتے۔ تعلیم و تربیت کے لیے سلیقہ بھی چاہیے اور غیر معمولی جد و جہد بھی۔ جب ان میں کوئی ہو تو کسی اچھے نتیجے کی توقع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ناکامی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں عموماً کیوں ناکامی ہوتی ہے؟ اس درج ذیل وجوہ یہ ہیں کہ تعلیم و تربیت بہت ہی صبر آزما اور پتہ ماری کا کام ہے۔ یہ کام جتنی توجہ، دل سوزی اور جد و جہد چاہتا ہے، اس کے لیے عموماً کم ہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر بچوں کی عمر اور صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ان سے توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، اور جب ان سے بار بار کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہوتی ہیں اور رفتار ترقی بھی خلاف توقع بہت سست دکھائی دیتی ہے، تو اصلاح حال کی طرف سے بد دل ہو کر لوگ عموماً نہ صرف اپنی کوششوں میں کمی کر دیتے ہیں بلکہ اپنے رویے اور برتاؤ سے خود بچوں کو بھی مایوسی اور بد دلی کا شکار بنا دیتے ہیں، اور ان میں خود اعتمادی باقی نہیں رہ جاتی۔ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ بڑوں کے غلط نمونے اور ہم عمروں کی بری صحبت کے غیر محسوس اثرات بچے برابر قبول کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اچھے بھلے والدین کے بچوں میں بھی غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر طرح طرح کی خرابیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ جس بچے کا بھی جائزہ لیجیے، یہی معلوم ہوگا کہ چند اگر سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو متعدد اسے بگاڑنے کی در پہ رہتے ہیں۔ ضروریات زندگی اب محدود نہیں رہیں بلکہ ان کی فہرست بہت طویل ہو گئی ہے۔ اقتصادی نظام اور معاشی ڈھانچے بھی روز بروز پرپیچ ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ ضروریات کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ سے فرصت ملتی نہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق کہاں سے ہو؟ مناسب تعلیم و تربیت کے لیے جس صلاحیت اور سلیقے کی ضرورت ہے، اکثر لوگ اس سے بے بہرہ ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی کوششیں بار آور ہونے کے بجائے بسا اوقات الٹی پڑتی ہیں۔ والدین کے باہمی تعلقات کی ناخوشگواری، جدائی، موت، عدم موجودگی یا گھر سے دوری وغیرہ بھی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ مزاحم ہوتی ہیں۔ باطل نظام نے زندگی کی قدریں بدل دی ہیں۔ مادہ پرستی ذہنوں پر اس قدر غالب آ گئی ہے کہ بچوں کی دنیا سنوارنے اور ان کا مستقبل شاندار بنانے کے لیے اچھے بھلے لوگ اپنے جگر گوشوں کے ایمان و اخلاق کو اپنے ہاتھوں شیطان کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔
بھیٹ چڑھا دینے میں کوئی باک نہیں محسوس کرتے۔ کتنے لوگ اپنی معاشی پریشانیوں، علاتوں، یادگار دیگر حقیقی معذوریوں، مجبوریوں کے باعث اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت خود کر نہیں پاتے، اور کسی حلقے سے انہیں اس ضمن میں کوئی امداد بھی نہیں مل پاتی، کیونکہ صنعتی انقلاب نے خاندانی نظام درہم برہم کر دیا ہے، سماجی بندھن بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ چنانچہ والدین کی معذوری، کوتاہی اور غفلت کی صورت میں خاندان کے دوسرے افراد اس بار کو برداشت کرنے کے لیے نہ تو خود آمادہ ہوتے ہیں، نہ سماج انہیں مجبور پاتا ہے، اور نہ خود سماج ان بچوں کا کوئی معقول انتظام کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو مصروف رکھنے اور ان کی فرصت کے اوقات کو کارآمد بنانے کے لیے دلچسپ تعمیری مشاغل یا موزوں، کھیلوں وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ بچوں کی صلاحیتیں غلط رخ اختیار کر لیتی ہیں، وہ آوارہ گردی کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی نازیبا حرکات کرنے لگتے ہیں۔ سماج میں بڑھتی ہوئی فحاشی، بے حیائی، اخلاقی بے قیدی، نظروں کو خیرہ کرنے کے لیے پرفریب مناظر، فحش لٹریچر، عریاں تصاویر، گھناونے پوسٹر کی پارادانی، مخرب اخلاق فلموں، افسانوں اور ناولوں کی کثرت وغیرہ عموماً اصلاحی کوششوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ بچوں کی شخصیت پر گھر، مدرسہ، ماحول، معاشرہ اور مملکت ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ مناسب اور معیاری تعلیم و تربیت کے لیے ان سب میں تعاون اور ہم آہنگی ضروری ہے، لیکن یہ چیز مفقود ہے۔ ہم آہنگی تو الگ رہی، ان میں سے تقریباً ہر ایک کی کوششوں کا رخ الگ الگ سمتوں میں ہے۔ گھر کے لوگ فکر کرتے ہیں تو اچھے مدرسے نہیں ملتے، مدرسہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے تو اوروں کا تعاون حاصل نہیں کر پاتا۔ چنانچہ بیشتر بچے اس تناؤ اور کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غفلت کے نتائج: تعلیم و تربیت کی طرف سے غفلت نہ صرف افراد اور کنبوں بلکہ ملک و ملت سب کے حق میں انتہائی خطرناک اور مضر ہوتی ہے، کیونکہ بچے ناکارہ اور نکمے رہ جاتے ہیں۔ ان کی پیدائشی قوتیں اور صلاحیتیں یا تو ٹھٹر جاتی ہیں یا غلط رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ طرح طرح کی برائیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر بچے دین دنیا دونوں تباہ کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اور بڑھاپے کی لکڑی بننا تو الگ رہا، الٹا خار بن کر کھٹکتے اور والدین پر بوجھ بن کر رہتے ہیں۔ باپ دادی کی گاڑی کمائی نہایت بے دردی سے اڑاتے رہتے ہیں، خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے بجائے اس کا نام ڈبوتے ہیں، اپنے خراب اسوے سے دین و ملت کو بدنام کرتے ہیں، جرائم پیشہ ہو کر سب کے لیے دردسر بنتے ہیں اور ملک و معاشرے کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ملت صالح افراد، معاشرہ بے لوث خادموں اور مملکت اچھے شہریوں سے محروم رہ جاتی ہے۔ ان کے لیے حکومتوں کو جیلوں، عدالتوں، تھانوں اور اسپتالوں وغیرہ پر کافی روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ملکی معاش اور اجتماعی اخلاق کے لیے وہ گھن ثابت ہوتے ہیں۔ غرض جنت کے وہ پھول جو خوشبو پھیلانے کے لیے کھلے تھے اور ابتدا میں ہر ایک کی فہرست اور انبساط کا سامان تھے، غفلتوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں
غلاظت کا ڈھیر بن جاتے اور اپنے ناقابل برداشت تعفن سے سب کا ناک میں دم کر دیتے ہیں، اور ان کو اس طرح کوتاہی کرتے دیکھ اور لاپرواہی کا قدرت ہر ایک سے انتقام لیتی ہے۔ اس کے برعکس بچوں کی تعلیم و تربیت پر اگر مناسب توجہ دی جائے تو ان کی صلاحیتیں ابھرتی، سیرتیں سنورتی ہیں اور دین دنیا میں انہیں فلاح و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا ہے۔ وہ اپنی انفرادی، خاندانی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے صالح بندے، معاشرے کے بے لوث خادم اور ملک کے وفادار شہری بنتے ہیں۔ ان کا وجود خود اپنے کو ملک و ملت کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ تمدن کی ترقی میں ان کی صلاحیتوں سے مدد ملتی ہے، ملکی معیشت و آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور حکومت کے مصارف میں کمی آتی ہے۔ غرض صحیح تعلیم و تربیت پر صرف کی ہوئی قوت، محنت اور دولت ہر ایک کے حق میں نافع بخش ہوتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری غفلتوں اور ارباب سیاست کی کوتاہ اندیشیوں سے ساری دنیا پر ایک ایسا نظام تعلیم و تربیت مسلط ہو گیا ہے جو اپنے گوناگوں مضامین و مشاغل، درسی و امدادی کتب، بیرون نصاب مصروفیات اور لیکچر پروگراموں وغیرہ کے ذریعے یا تو خدا پرستی، احساس ذمہ داری اور اخلاقی قدروں کی پاسداری سکھانے کے بجائے خدا سے بے نیازی، آخرت کی باز پرست سے بے خوفی اور اعلیٰ انسانی قدروں کی بے قدری سکھاتا ہے، یا شرک و توہم پرستی و تعصب و تنگ نظری، ملک و قومی خود غرضی و خودنمائی، عیاشی، وطن آسانی وغیرہ میں مبتلا کرتا ہے، اور جو مادی ترقی اور معاشی خوشحالی کو تو آخری مقصود ٹھہراتا ہے، لیکن سیرت کو سنوارنے اور اخلاق کو سدھارنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ظاہر ہے اس نظام میں جب تک بنیادی تبدیلیاں نہ کی جائیں گی، اس کے تحت پروان چڑھنے والی نسلوں سے بحیثیت مجموعی کسی غیر کی توقع اب سے ہے۔ البتہ شر کے اندیشے ہمیشہ لگے رہیں گے۔ دینی ادارے جو صحیح تعلیم و تربیت کی علم برداری اور جہالت کی تاریکیوں میں روشنی کے مینار رہے ہیں اور جن سے ہدایات و رہنمائی کے سوتے پھوٹتے اور خلق خدا کو فیض پہنچاتا تھا، وہ بھی اب اپنی بے حسی، ملت کے عدم و توجہ، پرائیوں کی رقابت، باطل سے مرعوبیت، دینی غیرت و حمیت کی فقدان، ایثار و بے لوثی کی کمی، اساتذہ کی علمی و عملی کوتاہیوں اور فن تعلیم و تربیت سے ناواقفیت، علوم میں دینی و دنیاوی کی عملاً تفریق اور اپنے یک رخے پن اور اذکار رفتہ نصاب و نظام وغیرہ کے باعث ٹھٹر رہے ہیں، اور دن بدن ان کی افادیت گھٹتی اور ان کا حلقہ اثر سکڑتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ تمام افراد اور جماعتیں اصلاح حال کی طرف توجہ دیں اور انفرادی و اجتماعی حیثیت سے جو کچھ کر سکتے ہیں اس سے ہرگز دریغ نہ کریں۔ غیر معمولی جدوجہد اور پامردی استقلال سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ انقلاب کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا۔ اکثریت یا تو مادہ پرستی اور مغرب زدگی کا شکار ہیں یا احیائی ذہنیت کا، وہ یا تو انہیں بلند کر کے مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا پراچین سبھیتا کو
لوٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ خود بھی اس سیلاب کی نظر ہونے پر تلی ہوئی ہیں، اور ہمیں بھی اس میں بہا لے جانے چاہتی ہیں۔ ادھر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اس میں نظم و اتحاد نہیں، وہ جزوی و فروعی اختلافات میں الجھی ہوئی ہیں۔ اس کے وسائل و ذرائع محدود، ہمت و جرأت مفقود اور حوصلے انتہائی پست ہیں۔ ایسی صورت میں کسی ہمہ گیر انقلاب میں دعوت دینا مجذوب کی بڑھ سمجھا جائے گا، لیکن جس سیلاب میں ہم گر گئے ہیں ان کے ساتھ بہنے میں ملت کا وجود نمک کی طرح تحلیل اور ملک کا اخلاق بالکلیہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ ملک و ملت اور آئندہ نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے بہادروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور سیلاب کا رخ موڑنے کی پوری جدوجہد کریں۔ اس میں ہماری ہی طرح جیت ہے اور اس میں ہماری ہر طرح کی جیت ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تعلیم کا مفہوم انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیتے ہیں مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔